اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم تیسرے سپارے کا چھٹا رکوع الحمدللہ شروع کرتے ہیں۔ آیت نمبر 274۔ الذین ینفقون، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے مال، باللیل والنہار رات میں اور دن میں، سرًا وعلانیہ ظاہری اور پوشیدہ، فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان کے لیے ہے ان کے رب کے پاس اجر، ولا خوف علیہم، نہ کوئی خوف ہوگا ان پر، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بتا دیا ہے کہ راہ خدا میں خرچ کرنے کا جو لوگ شوق رکھتے ہیں اور وہ لوگ جو ہر حال میں خرچ کرتے رہتے ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے، اور صرف اجر ہی اجر ہے۔ شان نزول ہے اس آیت کا کہ یہ آیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل ہوئی کہ جب آپ نے راہ خدا میں 40,000 دینار خرچ کیے تھے، 10,000 رات میں، 10,000 دن میں، اسی طرح 10,000 پوشیدہ اور 10,000 ظاہری طور پر۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ آیت حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کے حق میں نازل ہوئی کہ جب آپ کے پاس صرف 4 درہم تھے اور کچھ نہ تھا، اور آپ نے ان چاروں کو خیرات کر دیا تھا، ایک رات میں، ایک دن میں، ایک کو پوشیدہ اور ایک کو ظاہری طور پر۔ اس آیت سے ہمیں یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ چھپا کر راہ خدا میں خرچ کرنا ظاہری طور پر خرچ کرنے سے زیادہ افضل ہے۔ الذین یأکلون الربا، جو لوگ کھاتے ہیں سود، لا یقومون، نہ کھڑے ہوں گے قیامت کے دن، الا کما یقوم الذی، مگر اس جیسے کہ جیسے شخص کھڑا ہوتا ہے وہ، یتخبطہ الشیطان من المس، کہ اس کے حواس کھو دیے ہوں شیطان نے چھونے سے، ذالک بانہم، یہ اس لیے کہ وہ، قالوا انما البیع، انہوں نے کہا تھا کہ در حقیقت تجارت، مثل الربا، سود کی طرح ہے، واحل اللہ البیع، حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے، وحرم الربا، اور سود کو حرام کیا ہے۔ فمن جاءہ موعظۃ من ربہ، پس جس کو پہنچے نصیحت اس کے رب کی طرف سے، فانتہا، تو وہ باز آ گیا، فلہ ما سلف، اس کے لیے ہے جو کچھ بھی ہو چکا، وامرہ الی اللہ، اور اس کا مقابلہ اللہ کی طرف ہے، اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، ومن عاد فاولئک، اور پھر وہ لوٹے تو وہی دوزخی ہیں، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس آیت میں سود کی حرمت اور سود خوروں کی شامت کا بیان ہے۔ سود کو حرام فرمانے میں بہت زیادہ حکمتیں ہیں۔ بعض ان میں سے یہ ہے کہ سود میں جو کچھ بھی زیادہ چیز لی جاتی ہے وہ معاوضہ مالیہ میں ایک مقدار مال کا بغیر بدل و عوض کے لینا ہے، اور یہ بالکل ناانصافی ہے۔ اس کے علاوہ سود کا رواج تجارتوں کو خراب کرتا ہے۔ سود خوروں کو بے محنت مال کا حاصل ہونا تجارت کی مشقتوں اور خطروں سے زیادہ آسان معلوم ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ تجارت کی کمی انسانی معاشرت کو نقصان پہنچاتی ہے۔ پھر اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن وہ کھڑے نہ ہو سکیں گے، جیسے کہ اس طرح کھڑے ہوں گے جیسے شیطان نے انہیں چھو لیا ہو، یعنی کہ جس طرح ایک آسیب زدہ سیدھا کھڑے نہیں ہو سکتا، گرتا پڑتا چلتا ہے، قیامت کے دن سود خور کا ایسا ہی حال ہوگا۔ سود سے اس کا پیٹ بہت زیادہ بھاری اور بوجھل ہو جائے گا، اور وہ اس کے بوجھ سے گر جائے گا۔ سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ علامت اس سود خور کی ہے جو سود کو حلال جانتا تھا۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ جس کے پاس آ گئی نصیحت اور وہ باز رہا تو اسے حلال ہے جو پہلے بھی ہو چکا ہو، یعنی کہ سود کے حرمت نازل ہونے سے پہلے جو کچھ بھی اس نے لیا ہے اس کا مواخذہ اللہ تعالیٰ نہیں کرے گا۔ یمحق اللہ الربا، اللہ مٹاتا ہے سود کو، ویربی الصدقات، اور بڑھاتا ہے خیرات کو، واللہ لا یحب کل کفار اثیم، اور اللہ نہیں پسند کرتا ایک بھی ناشکر گناہگار کو۔ یعنی کہ سود کھانے والے کو اس میں برکت سے محروم رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نہ اس سے صدقہ قبول کرتا ہے، نہ حج، نہ جہاد، نہ ہی کوئی بھی صلہ۔ اس کے علاوہ جو بھی خیرات دیتا ہے اللہ کی راہ میں، صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ کرتا ہے، اس میں برکت عطا فرماتا ہے، دنیا میں اور آخرت میں اس کا اجر و ثواب بڑھا دیتا ہے۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات،
اور انہوں نے عمل کیے نیک، واقاموا الصلاۃ اور انہوں نے قائم کی نماز، وآتوا الزکوٰۃ اور دی زکوٰۃ، لہم اجرہم عند ربہم ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم نہ کوئی خوف ہوگا ان پر، ولا ہم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے کہ جو لوگ صرف اور صرف میرے لیے ایمان لے آئے اور نیک عمل کیے اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ دی تو ان کے لیے میرے پاس صرف اور صرف اجر ہے، وہ کسی بھی قسم کے خوف میں نہیں ہوں گے اور نہ ہی وہ کبھی بھی غمگین ہوں گے۔ اگلی آیت ہے یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ تم ڈرو اللہ سے، وذروا ما بقی اور چھوڑ دو جو باقی رہ گیا ہے، من الربا سود میں، ان کنتم مؤمنین اگر تم ہو ایمان والے۔ یعنی کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اوس و خزرج یہودیوں سے قرض لیا کرتے تھے تو وہ سود پر لیتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ تم سود چھوڑ دو اور صرف اصل قرض لیا کرو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا پھر اگر تم نہ چھوڑو گے، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ تو خبردار ہو جاؤ اللہ سے جنگ کے لیے، ورسول اور اس کے رسول کے لیے اور اس کے رسول سے، وَإِن تُبْتُمْ اور اگر تم نے توبہ کر لی، فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ تو تمہارے لیے تمہارے اصل مال ہوں گے، لَا تُظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ ان لوگوں کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی جو سود کی حرمت نازل ہونے سے پہلے سودی لین دین کیا کرتے تھے۔ ان کے لیے جو سودی رقمیں دوسروں کے ذمہ باقی تھیں اس میں حکم دیا گیا کہ سود کی حرمت نازل ہونے کے بعد پچھلے تمام مطالبات وہ ترک کر دیں اور پہلا مقرر کیا ہوا سود بھی اب لینا جائز نہیں ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم اس بات پر یقین کر لو تو اچھا ہے تمہارے لیے، اور اگر تم نہ کرو گے تو اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ، اور پھر اگر تم توبہ کر لو اور اپنا اصل مال لو تو نہ تمہیں کوئی بھی نقصان پہنچائے گا اور نہ تم کوئی کسی کو نقصان پہنچاؤ۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ اور اگر ہو تنگ دست تو مہلت دو اسے، إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ اس کی کشادگی تک، وَإِن تَصَدَّقُوا اور اگر تم بخش دو، خَيْرٌ لَكُمْ تو بہتر ہے تمہارے لیے، إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ اگر تم جانتے ہو۔ قرض دار اگر تنگ دست ہو یا مفلس ہو تو اس کو مہلت دینا یا قرض کا کچھ حصہ یا کل معاف کر دینا اجر عظیم ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے تنگ دست کو مہلت دی یا اس کا قرضہ معاف کیا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنا سایہ رحمت عطا فرمائیں گے جس روز اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ میسر ہوگا۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ اور تم ڈرو وہ دن، اس دن سے جس دن تم لوٹائے جاؤ گے، فِيهِ إِلَى اللَّهِ اللہ کی طرف، ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ پھر پورا دیا جائے گا ہر شخص کو، مَا کسبت جو اس نے کمایا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے، یعنی کہ نہ ان کی نیکیاں گھٹائی جائیں گی نہ بدیاں بڑھائی جائیں گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ یہ سب سے آخری آیت ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 21 روز دنیا میں تشریف فرما رہے، ایک قول میں 9 شب اور ایک قول میں 7۔ یہاں پہ ہمارا الحمدللہ چھٹا رکوع بھی مکمل ہوا۔ آیت نمبر 281 تک میں نے تلاوت کی۔ اس رکوع میں پورے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے سود کے لین دین کو منع اور حرام فرمایا ہے اور تجارت کو حلال کیا ہے۔ جو سود سے باز رہا وہ اللہ تعالیٰ کی سایہ رحمت میں رہا، اور جس نے قرض دار کا قرض معاف کیا اس کے لیے اجر عظیم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔